السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد آپ تمام کی حاضری یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کو لے کر ہم سب ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدا عمر آباد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام اس درس کے لیے جو وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ اس وقت کی قربانی کو قبول فرمائے، اس کے بدلے آپ تمام کی زندگی میں، عمر میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفتوں سے، بیماریوں سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، پرسکون زندگی پروردگار آپ تمام کو میسر اور نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری یہ کلاس، جس میں اب تک جو باتیں ہم نے معلوم کی، وہ مکی زندگی کا وہ دور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات کو دشمنان اسلام نے کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دیں، اس سے پہلے کی بہت ساری کلاسوں میں ہم نے اس موضوع کے حوالے سے کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں واقعات کی روشنی میں ہم نے رکھی۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم سیرت کے ایک نئے چیپٹر میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے جب بہت ساری تکالیف کا سامنا کیا، یہاں پر ہجرت کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے ایک سرزمین، جسے سرزمین حبشہ کہا جاتا ہے۔ دراصل آج اگر آپ تاریخی ناحیے سے دیکھیں تو جو آج سوڈان کا علاقہ ہے، تو اس سوڈان کے پاس یہ حبشہ کا علاقہ جو ہے آباد تھا۔ تو اس سرزمین حبشہ کی جانب مسلمان ہجرت کرتے ہیں، اور واقعے کی تفصیل کیا ہے ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے دوستو، ہجرت ایک عظیم عبادت ہے۔ ہجرت کو کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھیں آپ۔ اللہ کے نبی نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہجرت کے سلسلے میں، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کا اللہ کے نزدیک کس قدر جو مقام ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت سابقہ گزرے ہوئے تمام گناہوں کو دھل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے مہاجر کو، مہاجر بندے کو ملنے والی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں 3 باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جب ہم احادیث کے ذخیرے کو پڑھتے ہیں تو 3 نیکیاں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 نیکیوں کی بدولت آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ 3 جو ہے نیکیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسلام، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، تو
تو زمانہ کفر میں اس نے جتنی غلطیاں کی اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام سب سے بڑی نیکی، اور دوسری نیکی آپ نے کیا فرمایا؟ توبہ، سچی توبہ، خالص سچی توبہ، جسے قرآن نے توبۃ النصوح سے تعبیر کیا۔ یہ خالص اور سچی توبہ اگر بندہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، پہاڑ جیسے گناہ بھی ہوں یہ توبہ ان گناہوں کو دھل کے رکھ دیتی ہے۔ التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، وہی الفاظ آپ نے استعمال کیے، یہ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور تیسری نیکی آپ نے فرمایا جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ہجرت، الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تین بڑی عظیم نیکیاں، الاسلام یہدم ما کان قبلھا، التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، اور تیسرا جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الہجرت تہدم ما کان قبلھا۔ تو یہ ہجرت ہے دوستو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہجرت جو مسلمان ابھی کرنے جا رہے ہیں، تو سبحان اللہ یہ ہجرت کا واقعہ سورہ کہف نازل ہونے کے بعد پیش آتا ہے۔ آخر کار ہجرت کا سورہ کہف سے کیا ریلیٹڈ، کیا تعلق ہے، ابھی میں واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ کہف تو پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، کب پڑھنا چاہیے سورہ کہف بیٹے؟ جمعہ کے دن پڑھنا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جمعہ کے دن کب پڑھتے سورہ کہف؟ بولو۔ فجر میں پڑھتے الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ ویسے آپ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جمعہ میں کافی بزی رہتے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے وقت شروع ہوتا، جمعہ کے دن مغرب تک وقت رہتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا، لیکن افضل وقت علماء نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد یا جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے دوستو؟ آپ اس پر عمل کیجئے گا، پابندی کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ ایک نور پیدا کرتے ہیں آپ کی زندگی میں، گویا کہ آپ اللہ کے نور اور روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اتنی عظیم خوشخبری ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اسی لیے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور اسے ایک تحفہ سمجھ کر لے جائیے گا اپنے گھر، ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہوں جو مرتے دم تک ہم نہ چھوڑیں۔ بعض اللہ کے بندے اور بندیاں پابندی کرتے، کب؟ کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، کبھی موقع ملا تو نہ پڑھا، کہا کہ نہیں، کچھ ایسے اعمال میرے اور آپ کی زندگی میں ہوں، اللہ اکبر، وہ اعمال ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ کوشش کریں دوستو، ہم سورہ کہف کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آسان ہے نا؟ خاص کر خواتین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، عورتوں سے بھی، آپ بھی ماشاءاللہ پابندی کر سکتی ہیں۔ آپ دے جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعہ کے دن مغرب تک آپ اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھیں، آپ تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ نے 3 واقعات کو بیان کیا، جو سب سے اہم جو ہے 3 واقعات ہیں اس میں۔ پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، غار والوں کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کو اللہ کا نبی قرار دیا، جبکہ خضر علیہ السلام، بعض نے خضر پڑھا، بعض نے خضر پڑھا۔ کئی علماء نے کہا کہ آپ کا نام خضر ہے، یہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، جن کے ساتھ بہت ساری کرامتیں جڑی ہوئی تھیں۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف کا، اور تیسرا واقعہ کیا ہے سورہ کہف میں؟ ذوالقرنین کا واقعہ۔ ابھی دیکھیے ان 3 واقعات کو میں ہجرت سے جوڑ رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلے غار والوں کا واقعہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غار والوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں کس نے پوچھا؟ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مطلب پہلے معلوم کیا کہ کیا کیا سوال کر کے ہم اللہ کے نبی کو پریشان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کہا، یہ پوچھئے روح کے بارے میں، غار والوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھئے۔ اللہ کے نبی محمد گھبرا جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، جبکہ اللہ نے ان 3 سوالات کے بھی جوابات دیے۔ اس کے بعد یہ ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے۔
اور اہل علم نے بڑی بہترین بات کہی کہ ہجرت کا ان 3 واقعات سے کیا تعلق ہے. دیکھیے پہلا واقعہ غار والوں کا، جس میں مکے کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق اور اشارہ ہے کہ جب اللہ کی اس سرزمین میں، اس علاقے میں جہاں دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل اور تنگ ہو جائے، آپ اس سرزمین کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ غار والوں نے وہی کیا نا. جب ظالم بادشاہ ان نوجوانوں کے پیچھے پڑ گیا، ان کی جان کے پیچھے، ان کے ایمان و دین کے پیچھے پڑ گیا، اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی خاطر ان نوجوانوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور غار کی جانب انہوں نے پناہ لی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. تو گویا کہ یہاں بھی مکے کے مسلمانوں کو اللہ اس سورہ کہف میں یہ پیغام دے رہے ہیں، جب اس علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو. یہ پہلی بات. اور دوسرا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. کیسے تھا دوستو؟ کشتی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، اچھی کشتی کو توڑ دیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس کی جان لے لی. اور جب قوم والوں سے آپ نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، قوم والوں نے مہمان نوازی نہ کی اور اس قوم کی دیوار کو آپ کھڑی کر رہے تھے. بالکل واقعہ برعکس. اچھی کشتی کو توڑنا اچھی بات نہیں، کھیلتے بچے کو مارنا اچھی بات نہیں. اور اسی طرح سے جس قوم نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، بخیلی کی، اس کے ساتھ آپ رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں. بالکل معاملہ برعکس. یہاں پر اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں مکے کے مسلمانوں کو اس واقعے سے. بظاہر مکی زندگی ایسی لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ لوگ غالب نہیں آئیں گے، اللہ کے پاس فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دشمنان اسلام آئے دن تمہیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ تاریک رات ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. یہ تاریک رات ختم ہوگی اور ایک روشن صبح تمہاری زندگی میں آئے گی. ہم یہاں پر ہندوستانی مسلمانوں کی خدمت میں بھی یہی پیغام پیش کر رہے ہیں. بظاہر حالات آج ہمارے حق میں نہیں ہیں دوستو. آئے دن مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان پہ جمے رہیے، دین پر باقی رہیے. اللہ کی قسم ایک روشن صبح آئے گی ہماری زندگی میں. یہ ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوں گی، ہر قسم کی پریشانیاں ہم سے چھٹ جائیں گی. یہ ہمیں امید لے کر آگے بڑھنا ہے دوستو. ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی کو شریعت نے کفر سے تعبیر کیا. اور امید کی کرن ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. اور تیسرا واقعہ کیا تھا؟ ذوالقرنین کا واقعہ. کیا ریلیٹڈ ہے ہجرت سے؟ ذوالقرنین کے واقعے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالقرنین نامی بادشاہ، سبحان اللہ، انصاف پسند بادشاہ، مشرق پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، مغرب پر بھی آپ کی حکمرانی تھی. اسی لیے آپ کو 2 سینگوں والا بادشاہ کہا گیا، یعنی مشرق و مغرب دونوں سمت آپ کی حکمرانی تھی. انصاف پسند بادشاہ تھے. اور اللہ کا یہ قانون ہے، جو انصاف پسند ہوتے ہیں اس بندے کو اللہ زمین کی میراث عطا کرتے ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کو زمین کی وراثت عطا کریں گے. یہ سب ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا یہ مسلم قوم کامیاب ہوگی. اور جب مسلمانوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، مختصر سی مدت میں مسلمانوں کے پاور کو دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہی دوستو مسلم قوم کی طاقت ہے. یاد رکھیں مسلم قوم کے پاس ایمان کی طاقت ہے. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی ہے. یہاں پر اللہ وہی بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے واقعے سے تم یہ سبق حاصل کرو، اللہ کی یہ سرزمین اللہ اپنے بندوں ہی کو اس کا وارث بنائے گا. اللہ کی سرزمین ہے یہ. اس سرزمین میں اللہ اپنے نیک بندوں کو وارث بنائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب سمجھ میں آیا نا آپ کو کہ ہجرت کا سورہ کہف سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف میں کتنے واقعات ہیں؟ 3 واقعات ہیں. غار والوں کا واقعہ،
حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، ان تین واقعات کا ہجرت سے کیا تعلق ہے ابھی ہم نے بتا دیا. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یعنی پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی وہ کون سی زمین کی جانب؟ حبشہ کی زمین کی جانب، جو سوڈان کے علاقے میں جو ہے یہ مطلب بستی موجود ہے. اور یہ جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی کب کی؟ اللہ کے نبی کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا 40 سال 6 مہینے کی عمر میں، تو اس کے تقریباً 5ویں سال. آپ کو شاید معلوم ہوگا تاریخی ناحیے سے کہ ہجرت کے بعد ہم کیا کہتے؟ مدنی زندگی میں ہم کہیں گے ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال. اب ہم ہجرت کے کون سے سال میں ہیں بیٹے؟ ہاں، اب 4 میں سے کون بھی جواب دینا. اب ہم ہجرت کے کون سے سال میں ہیں؟ 2020 پر 3 نہ یہ 2023 کر کو ماشاءاللہ بولتے ہیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو ہجرت کا کون سا سال ہے بولو؟ اب 4 میں سے جواب دینا جلدی. نہیں معلوم کرو بیٹے. ہمیشہ جو ہے ہماری ہجرت کی تاریخ یاد رہنا آپ کو. آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ کا نام؟ عدنان. ہاں انشاءاللہ اگلی بار انعام میں رکھیں گے ان کا. بارک اللہ فیک عدنان. احسن. 1440 پر 5ویں ہجری میں ہم ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہجرت کے بعد یہ تاریخ ہے. ہجرت سے پہلے کیسے بولتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی جب نبی بنائے گئے تو نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، تو نبوت کے 5ویں سال ہجرت کا واقعہ پیش ہے. اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو. میں کبھی سوال کروں گا یہ آئندہ کلاس میں نہیں، بعد میں کلاس میں یاد کر کے آ جاتے ہیں آپ لوگ. 4-5 کلاس کے بعد سوال کروں گا میں انشاءاللہ. تو نبوت کے 5ویں سال، اب میں جو بھی باتیں بیان کروں گا نا غور سے یاد رکھنا آپ. نبوت کے 5ویں سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا. سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی وہ سرزمین حبشہ کی جانب. کیسے کیے؟ دشمنان اسلام کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر مکے کی وادیوں سے نکلے. اور ابن حساب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شعیبہ نامی بندرگاہ سمندر کے پاس پہنچے مسلمان، کوئی سواری نہیں، پیدل چل کے نکلے، دشمنان اسلام کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر نکلے. کوئی سواری نہیں، کوئی گھوڑا نہیں اور کوئی اونٹ اور جانور نہیں. اور اللہ کا کرنا اور اللہ کی مدد ہوئی کہ اس بندرگاہ کے پاس تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں پہنچی، اور ان کشتی والوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر آدھا دینار کرائے پہ لے کر ان کو سوار کر لیا. جو اجرت انہوں نے لی یہاں سے حبشہ جانے کے لیے آدھا دینار. اور دینار یہ سونے کے سکے تھے اور درہم یہ چاندی کے سکے تھے. اس دور میں 2 سکے تھے، ایک درہم جو چاندی کے ہوا کرتے تھے اور دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. آدھا دینار ان مسلمانوں نے ان کے حوالے کیا اور وہاں سے نکل پڑے. کتنے لوگ تھے؟ 11 مرد 4 عورتیں تھیں. بعض علماء نے کہا کہ 12 مرد 5 عورتیں تھیں، بعض نے کہا کہ 11 مرد 5 عورتیں تھیں، اور بعض نے کہا کہ 12 مرد 4 عورتیں تھیں. لیکن سب سے زیادہ صحیح قول کیا ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. کتنے تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اب ان 15 لوگوں میں قابل ذکر چند نام، جن ناموں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، بڑے مشہور صحابہ اور صحابیات ہیں. یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، شوہر اور بیوی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ام المؤمنین، جو ابو سلمہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اللہ کے نبی سے نکاح کرتی ہیں. اور سبحان اللہ، امہات المؤمنین میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھی. اور ان کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، سب سے آخر میں وفات پانے والی امہات المؤمنین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. 11 امہات المؤمنین، اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں سب سے پہلی وفات پانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے آخر میں وفات پانے والی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ابو سلمہ کی بیوی تھی پہلے، اور ابو سلمہ کے بعد آپ کے جو دوسرے شوہر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس پہلی ہجرت میں آپ بھی اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ جاتی ہیں، اور جو مبارک جوڑے اس سفر کو، جن مبارک جوڑوں نے اس سفر کو طے کیا، ان میں سے اللہ کے نبی کے داماد، اللہ کے نبی کی بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان اور رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، آپ کی بیٹی رقیہ جا رہی تھیں، تو اس موقع پر ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بہت پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم ولوط۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں، یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو ہجرت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کتنے نام ہو گئے آپ کے ذہن میں؟ 4 نام: ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا۔ اور 5ویں نام بھی ذہن میں رکھیے، جو ان 15 لوگوں کے کمانڈر تھے، ان 15 لوگوں کے سردار تھے، وہ کون ہیں؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں کے چیف تھے، کمانڈر تھے۔ کہا کہ ان کی رہنمائی میں آپ تمام چلنا، یہ تمہارے جو ہے کیا ہوں گے؟ لیڈر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس واقعے میں شریک تھیں، وہ بیان کرتی ہیں جب مشرکین مکہ، دشمنان اسلام کی اذیتیں آئے دن بڑھتی گئیں، اللہ کے نبی نے چند صحابہ اور صحابیات کو جمع کیا اور فرمایا مکے کی سرزمین تمہارے حق میں تنگ ہو چکی ہے، لہٰذا تم اب سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ وہاں ایک بادشاہ ہیں جو بہت ہی زیادہ انصاف پسند ہیں، اور وہ سرزمین ایسی ہے جو پرامن ہے، وہاں پر کوئی خطرہ نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، تم ایسی پرسکون زمین کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نبی نے جب اعلان کیا تو یہ 11 مرد اور 4 عورتیں تیار ہو گئے اور نکل پڑے حبشہ کی طرف۔ اور جب جیسے ہی مشرکین مکہ کو خبر ملی کہ چند لوگ حبشہ جا رہے ہیں، فوری طور پر پیچھا کرتے ہوئے آئے، اور جب سمندر کے قریب پہنچے، اہل علم نے لکھا یہ وہاں سے نکل چکے تھے، ان کی کشتی نکل چکی تھی حبشہ کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک غور کرنے کی بات، یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ پہنچے حبشہ، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان مسلمانوں کا ویلکم کیا، اور ماشاءاللہ انہیں اپنی جگہ میں، اپنی زمین میں رہنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جسے اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ وہ انصاف پسند بادشاہ ہیں، وہ سرزمین بڑی پرسکون سرزمین ہے، ویسے ہی ثابت ہوئی۔ لیکن یہ غلط فہمی وہاں پہنچ گئی، ایک غلط خبر وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ کیا غلط خبر تھی؟ حبشہ میں جو 15 مسلمان تھے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ایک مطلب 2 طرح سے خبر پہنچی۔ پہلی خبر جو پہنچی، جسے بعض لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور دوسری جو غلط خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کہ تمہاری مورتیاں بھی صحیح ہیں اور ہمارے خدا بھی صحیح ہیں، لہذا تم مورتیوں کی بھی پوجا کر سکتے ہو۔ اس طرح اللہ کے نبی نے کمپرومائز کر لیا، یہ خبر پھیل گئی۔ اسے کہتے ہیں واقعے کو، واقعے کا ایک ٹائٹل ہے قصہ غرانیق، قصہ غرانیق۔ اور واقعہ کیا تھا سنیے، 20 پر 7ویں پارے میں پڑھیے آپ، اللہ نے ایک سورت کو ذکر کیا جس میں سجدے والی آیت ہے، سورہ نجم، سورہ نجم۔ تو سورہ نجم کے حوالے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر، کئی علماء نے کہا یہ واقعہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، یہ واقعہ باطل ہے۔ واقعہ کیا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے جب سورہ نجم کی آیتیں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، یہ آیت جب پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی، شیطان نے، مشرکین بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، شیطان نے مشرکین کے کانوں میں یہ آواز سنائی۔ وہ کیا آواز تھی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ایسا پڑھ رہے تھے، اس کے بعد کیا آیتیں نہیں ہیں، یہ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آیت نہیں ہے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، بالکل اسی کی طرح سیم ساؤنڈنگ ورڈز جیسے کہتے ہیں، وہی انداز میں جو ہے شیطان نے ان کے کانوں میں یہ آواز ڈالی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تلک الغرانیق العلا، یہ بلند مقام رکھنے والی مورتیاں ہیں، یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ منات، یہ بلند مقام رکھنے والی مورتیاں ہیں، اور ان کی تم پوجا کرو گے، یہ مورتیاں اللہ کے پاس نعوذ باللہ تمہاری سفارش کریں گی۔ گویا کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، نعوذ باللہ، اور یہ سورت ختم کر کے اللہ کے نبی سجدہ کیے، وہاں مشرکین جو موجود تھے وہ خوش ہو کر انہوں نے سجدہ کیا۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، چھوٹی سی کتاب لکھی، اس میں آپ نے ٹائٹل یہی رکھا کہ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، اس واقعے کے حوالے سے آپ نے پورا پول کھول کے رکھا کہ کسی بھی ناحیے سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، بے بنیاد اور باطل واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی مورتی کی تعریف نہ کی، اور تعریف بھی کیسے کرتے؟ تو توحید پہ قائم تھے، جن پر اللہ نے یہ آیت نازل، یہ سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت کر نہیں سکتا۔ یہ نبی اور پیغمبر کیسے ان مشرکین مکہ کی مورتیوں کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اس لیے بے بنیاد واقعہ ہے دوستو۔ تو وہاں سے نکل پڑے مسلمان، یہ سمجھ کر کے یا تو مکے والے مسلمان ہو گئے یا تو اللہ کے نبی نے کمپرومائز کر لیا، معاملے کو دیکھنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ اور جب راستے میں مکے کے قریب پہنچے تو لوگوں کو خبر ملی، ان مسلمانوں کو واقعہ غلط تھا، خبر غلط تھی، وہاں سے نکل پڑے۔ ایسے ہی بعض مسلمان یوٹرن لے لیے اور نکل پڑے حبشہ کی طرف، لیکن بعض مسلمان مزید تحقیق کے لیے کسی جو ہے کی پناہ کو لیتے ہوئے چھپ چھپ کر جو ہے کسی بھی طرح مکے میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو حبشہ کی طرف گئے، اور کب آئے واپس؟ رجب کے مہینے میں، معتبر جو ہے روایات کے مطابق رجب کے مہینے میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال میں دوبارہ واپس آ گئے لوگ، بس 2-2.5 مہینے تھے وہاں پر، بس دوبارہ واپس آ گئے مکہ، اور پھر دوبارہ یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یہاں جانے والوں کی بڑی تعداد ہوتی۔ اس کے بعد دشمنان اسلام مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کیا کیا معاملات پیش آتے؟ کیا اہم واقعات تھے؟ کن لوگوں کا انتخاب مشرکین مکہ نے کیا؟ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان دشمنان اسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ ابھی تک باتیں سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو؟ یہ پہلا واقعہ تھا ہجرت کا، جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ حبشہ کی جانب جو واقعہ پیش آیا ہجرت کرنے کا، یہ پہلا جو واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جن مسلمانوں نے اب تک ہجرت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہجرتوں کو قبول فرمائے، اور اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی کہ ہجرت صرف زمین چھوڑنے کا نام نہیں ہے اور علاقے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کہا گیا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ صحیح معنی میں وہ حقیقی مہاجر مجھے اور آپ کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنے اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس طرح کے جو مبارک مجلسیں جب بھی منعقد ہوں گی ان مجلسوں میں شریک ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، روزی میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، گھر میں برکت نازل فرمائے۔ ہر قسم کی آفتوں سے اللہ
ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں مسلمان کراہ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی بن جا، تو ان کا ناصر بن جا، تو ان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے، مکاریوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، اور تیرے ہی دین پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ ہم اب تمام کا پھر آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیرت سے متعلق جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہم آپ کی خدمت میں سوالات کو پیش کریں گے اور جواب دینے والوں کو انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔